تحیۃ الوضو، وضو کرنے کے بعد جسم خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، فقہ نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کی نماز کہتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے علامہ شامی لکھتے ہیں اور در مختار رد المحتار کے اندر ہے، وندب رکعتین بعد الوضو یعنی قبل الجفاف کما فی شرمبلالی عن المواہب۔ در مختار ما شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، باب الوتر والنوافل جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 216، کتاب الصلاۃ فصل فی تحیۃ المسجد، قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اور جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا جدید چھپا ہوا نسخہ، اس کے صفحہ نمبر 395 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 112، الباب التاسع فی النوافل جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، باب الوتر والنوافل مطلب سنت الوضو جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، البحر الرائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52، باب الوتر والنوافل جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ دوسری صورت یہ کہ اگر 2 رکعت کی جگہ پر 4 رکعت پڑھ لے تو بھی اس کے لیے اس کی گنجائش ہے اور صحیح ہے، اور اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کوئی فرض یا سنت وغیرہ پڑھ لے تب بھی کافی ہے، ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی کافی تفصیلی بحث علامہ شامی وغیرہ نے نقل کیا، اور حاشیۃ التحتاوی کے اندر ہے وَلَوْ صَلَّى عَقْبَ الْوُضُوءِ فَرِيضَةٌ حَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ، یہ حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح جو قدیمی کتب خانہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 216، فصل فی تحیۃ المسجد، اور جو مصطفیٰ البابی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے صفحہ 312 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مصر کا جو چھپا ہوا نسخہ، اس کے صفحہ 315، قدیمی جدید چھپا ہوا نسخہ، اس کے 315 ہی پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور مصطفیٰ البابی مصر اس کے صفحہ 312 پر اس کو نقل کیا ہے۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب الطہارہ الفصل الاول جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال یا بلال حدثنی بأرجی عملته فی الاسلام فانی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے تحتاوی حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح کے اندر، بخاری سے نقل کی گئی ہے، صفحہ نمبر 321 پر اس کو نقل کیا، فصل فی تحیۃ المسجد جو مصطفیٰ البابی مصر کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اور جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا جدید چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے صفحہ 395 پر بخلاف تحیۃ المسجد وشکر الوضو فإنه ليس لهما صلاة على حدہ، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، باب الوتر والنوافل جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر۔ مزید یہ کہ عورتیں بھی تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ سکتی ہے اپنے گھروں کے اندر، اور صبح صادق اور سورج غروب ہونے کے بعد فرض نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھنا فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتح القدیر وغیرہ کے اندر اور فتاوی شامیہ فتاوی ہند وغیرہ کے اندر ہے 9 اوقات یکرہ فیہا النوافل وما فی معناها لا الفرائض منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ نمبر 52، الباب الاول فی المواقیت الفصل الثالث جو بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، بلوچستان بک ڈپو، فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، کتاب الصلاۃ جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209، فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی تا، عنوان ہے تحیۃ الوضو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 اور صفحہ نمبر 298 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔